بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان کے اندر ڈاکٹروں کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور اس کے تقریباً 4000 ممبران ہیں۔ ہر صوبے میں اس کا نظم قائم ہے اور ہر بڑے شہر میں اس کے یونٹس ہیں۔ تمام اہم مسائل جو ڈاکٹروں کے سامنے آتے ہیں اس میں پیما ڈاکٹروں کا نقطہ نظر بیان کرتی ہے اور حکومت تک ان کے مسائل کو پہنچاتی ہے۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا نصب العین یہ ہے کہ انسانی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول، اور اس مقصد کے لیے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن 3 بڑے گروپس میں کام کرتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی تعلیم و تربیت۔ ڈاکٹروں کی تعلیم و تربیت سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو ایک تو فنی تعلیم کے بارے میں ان کو اپ گریڈ کرنا، ان کی معلومات کو، یہ ہم کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشنز کے پروگرام کے تحت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایتھیکل تربیت کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے قرآن فہمی کے کورسز منعقد کراتے ہیں، سیمینارز منعقد کرتے ہیں، لیکچرز منعقد کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹرز کو اپنی اہمیت، اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کا احساس دلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا کام پیما کرتی ہے اور جو دیگر ڈاکٹر تنظیمیں نہیں کرتی، وہ ریلیف کا کام ہے۔ پاکستان کے اندر جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آیا ڈیزاسٹر کی صورت میں، تو پیما سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر ریلیف کے کام میں شریک ہوئی۔ مثال کے طور پہ جب گزشتہ برس سیلاب آیا اور اس سے پہلے سال بھی سیلاب آیا، سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، ان تینوں جگہ پر پیما نے اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلایا، وہاں پر کیمپس کیے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے علاج و معالجے پر اپنا علاج و معالجہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک مستقل کام جو پیما کا ہے وہ انسداد نابینا پن۔ پیما کا ایک ذیلی ادارہ ہے پریونشن آف بلائنڈنیس ٹرسٹ، یہ 2007 سے ٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، وہ کہ اس سے پہلے بھی یہ کام کرتا رہا ہے لیکن باقاعدہ ایک ٹرسٹ کے طور پر 2007 سے کام کرتا ہے۔ پریونشن آف بلائنڈنیس ٹرسٹ کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے تمام اضلاع میں جہاں پر نابینا پن زیادہ ہے وہاں پر خصوصی طور پر کیمپس منعقد کرتے ہیں، وہاں پر آنکھوں کے علاج، خاص طور پر سفید موتیا کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 16.5 لاکھ افراد اندھے پن کا شکار ہیں، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے اندھے پن کو معمولی علاج و معالجے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ 50% سے زیادہ افراد جو اندھے پن کا شکار ہیں وہ سفید موتیا کی وجہ سے، اور سفید موتیا کا آسانی کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے۔ 12 سے 15 منٹ کے اس چھوٹے آپریشن سے ایک شخص کو جو کہ دیکھنے سے محروم ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ آپ اس دنیا کی روشنی اور اس دنیا کی خوبصورتی اور رعنائی آپ دکھا سکتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پیما اس سلسلے میں کتنا کام کر رہی ہے کہ ہر سال تقریباً 10,000 افراد کا آپریشن کیا جاتا ہے اور ان کو اندھے پن سے نجات دلائی جاتی ہے۔ پی او بی ٹرسٹ کا ایک اور بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ افریقہ کے ان ممالک میں جو کہ بہت زیادہ پسماندہ ہیں اور جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں پر کیمپس منعقد کیے ہیں اور وہاں پر اندھے پن کے شکار کا جو لوگ ہیں، خصوصی طور پر سفید موتیا کے، ان کا علاج کیا ہے، ان کے لیے آپریشنز کیے ہیں۔ پریونشن آف بلائنڈنیس ٹرسٹ کی بیرون ملک جو سرگرمیاں ہیں اس میں اب تک 13 افریقی ممالک میں ہم کیمپس کر چکے ہیں، تقریباً 30 سے زائد کیمپس کیے گئے ہیں وہاں پر۔ اور ایک حالیہ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو ابھی 1.5 ماہ قبل پیما کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، افریقہ کے 2 ممالک میں یہاں سے 4 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم گئی۔ ہم کیمرون پہنچے اور کیمرون میں ہمارا 5 دن کا قیام تھا، اور وہاں پر ہم نے کیمرون کے شمال میں ان کا ایک شہر ہے جسے یاگوا کہتے ہیں، یاگوا میں ہم نے کیمپ کیا۔ اکثریت پسماندہ لوگوں کی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہاں پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان سے ایک ٹیم آئے گی اور وہ آنکھوں کے آپریشن کرے گی، تو 2 ہفتے سے لوگ اس تاریخ سے پہلے آ کر اسپتال میں بیٹھ گئے تھے۔ تقریباً 485 لوگوں کا ہم نے وہاں پر آپریشن کیے۔
4 دن ہمارا وہاں قیام رہا. اس آپریشنز کے علاوہ بھی ہم نے مریض دیکھے اور ان کو ہم نے دوائیں تقسیم کی. یہاں کیمپ کرنے کے بعد ہم دوسرا افریقی ملک ہے گیمبیا. گیمبیا کو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اکثریتی آبادی اس کی مسلمان ہے، تقریباً 97% وہاں کے لوگ مسلمان ہیں. وہاں پر ہم نے 3 دن کیمپ کیا اور وہاں پر تقریباً 200 آپریشنز ہم نے کیے. آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ گیمبیا کے اندر بھی وہ کہ بہت ہی محدود آبادی، آپ سمجھیں کہ ہمارا جو کراچی ہے اس کی بھی تقریباً اس سے 1/3 آبادی جو ہے اس کی پورے گیمبیا کی ہو. اتنی کم آبادی کے ملک میں اتنی کثیر تعداد نابینا لوگوں کی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ وہاں پر آنکھوں کے امراض کا علاج کرنے والے نہیں ہیں. پورے گیمبیا میں صرف 2 آئی اسپیشلسٹ ہیں. اسی طرح پورے کیمرون میں غالباً 3 آئی اسپیشلسٹ ہیں. تو اتنی بڑی تعداد نابینا لوگوں کی اور اتنے تھوڑے آئی اسپیشلسٹ. وہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے جو ٹیکنیشینز ہیں ان کو آپریشن کرنا سکھایا ہے اور وہی ان لوگوں کے آپریشنز کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹیکنیشین کے آپریشن کرنے میں اور ایک ٹرین ڈاکٹر کے آپریشن کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ پاکستان سے ٹرین ڈاکٹرز آ رہے ہیں کیمپ کرنے کے لیے تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوئے. چونکہ ہمارے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں، اتنا زیادہ سامان یہاں سے لے جایا نہیں جا سکتا اور ایک محدود وقت کے لیے ہمیں ویزے ملتے ہیں اور محدود کام کی اجازت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم تقریباً 500 آپریشن ایک جگہ اور تقریباً 200 آپریشن دوسری جگہ کیے. اور جہاں بھی ہم گئے جس کو پتہ چلا کہ پاکستان سے آئے ہیں تو اس کی زبان پر پاکستان کے لیے دعائیں اور نیک الفاظ نکلے. اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ہم نے وہاں پر جا کر غریب اور پسماندہ مسلمان اور غیر مسلمان ہر ایک کا ہم نے علاج کیا. یہ نہیں دیکھا کہ علاج کرانے والا عیسائی ہے یا ٹرائبل ریلیجن کو فالو کر رہا ہے. وہاں پر ہر ایک کا علاج کیا گیا اور ہر ایک نے پاکستان کے لیے خیر سگالی کلمات ادا کیے. اس طرح سے 2 مقصد ہمارے حل ہوئے. ایک تو ہم نے وہاں پر علاج کیا اور دوسرا ایک پاکستان کی خاموش سفارت کاری کی گئی. اب اس وقت جو صورتحال ہے پریونشن آف بلائنڈنس ٹرسٹ کی وہ یہ ہے کہ ہمارا اکثر کام سفید موتیا کے آپریشن تک محدود ہے. اب آئندہ برسوں کے لیے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ کراچی میں اور اسلام آباد میں 2 ٹرشری کیئر ہاسپٹلز قائم کریں گے. ٹرشری کیئر ہاسپٹل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آنکھوں کے ہسپتال جہاں پر آنکھوں کی جملہ امراض کا علاج کیا جا سکے. میں آپ کے علم میں یہ بات لاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ذیابیطس کی وجہ سے جو اندھا پن پیدا ہو رہا ہے وہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. پاکستان میں ذیابیطس بڑھ رہا ہے، اس کا علاج باقاعدہ نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں، اس کا علاج بھی نہیں کراتے اور نہ کہ اطباء ہیں جو ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذیابیطس کے جو مضر اثرات ہیں وہ آنکھوں پر پڑنا شروع ہو گئے اور ذیابیطس ایک بڑا سبب ہوگا آئندہ چند سالوں میں جا کے نابینے پن کا. تو اب یہ جو ہمارے 2 اسپتال بنیں گے یہ اس کے لیے خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ذیابیطس کے ذریعے ذیابیطس کی وجہ سے جو آنکھوں کے امراض پیدا ہو رہے ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے. اس کے علاوہ بچوں کے آنکھوں کے امراض جو ہیں اس کے بارے میں جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بہت زیادہ کام نہیں ہوتا اور جہاں کام ہوتا بھی ہے تو بہت تھوڑا کام ہے. تو یہ 2 اسپتال بچوں کے آنکھوں کے امراض کے بارے میں بھی خصوصی طور پہ کام کریں گے. خاص طور پہ جو بچوں میں کینسر آنکھوں کا ہے جسے ریٹنوبلاسٹوما کہتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ کراچی کا سینٹر جو ہے وہ خصوصی طور پر اس بیماری کے علاج کے لیے تحقیق بھی کرے گا اور اس علاج کے لیے جو ضروری اقدامات کرنے ہیں وہ کریں گے. اور میری اپیل ہے تمام ڈاکٹر صاحبان سے جو میری بات سن رہے ہیں کہ پیما ایک نیک کام کے لیے آگے بڑھی ہے. پیما کے پاس لامحدود وسائل نہیں اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہم اور آپ اور باقی دیگر مخیر حضرات سے جمع شدہ جو ڈونیشنز ہیں اس سے ہیں. تو آپ اگر ہمارے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتیں ہمیں دے سکتے ہیں، آپ اپنا وقت ہمیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے مال کے ذریعے انفاق کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایک نیک کام جو ہے آگے چل رہا ہے اس میں آپ بھی کسی صورت میں شریک ہوں.